الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، الحمدللہ جیسے ہمارا سلسلہ نماز کے متعلق شروع ہے اور چھٹی قسم ہم نے بیان کی تھی، انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے ساتویں قسم ہم بیان کریں گے، جو جس بات کے متعلق ہے وہ ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی اور برائی کے کاموں کی۔ تو ایسا نمازی جو نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برائی سے نہیں بچتا، تو عزیز محترم بھائیو، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم بھائیوں کو نصیحت کریں گے۔ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نماز کا سب سے پہلا فائدہ جو دنیا کے اندر اس بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی، فحاشی، عریانی اور برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس بندے کو سب سے پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ترین نمازی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اور دل میں برائی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نماز برائی سے نہ روک سکتی ہو اور جو نماز برائی کی نفرت پیدا نہ کرے، وہ نماز نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ عنکبوت کے اندر آیات نمبر 45 ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں، انوالو ہیں، تو حقیقت میں ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازی کو بے نمازیوں سے بھی بدترین کہا ہے، اور ایسے نمازیوں کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ تو مقصد یہی ہے کہ اگر بھائی نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا حق ادا کریں۔ حق یہی ہے کہ برے کاموں سے بچنا، بے حیائی، عریانی، فحاشیوں سے بچنا، غلط محفلوں سے، چوک چراہوں پر بیٹھ کر گالی گلوچ، طعن و تشنیع سے، نماز ان سب کاموں سے روکتی ہے۔ تو عزیز بھائیو، محترم بھائیو، حقیقی نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ فحاشی اور برائی سے بندے کو روک لیتی ہے، اور جب حیا اور با حیا نیکی پسند اس بندے کو نماز بنا دیتی ہے۔ حقیقی نماز کے اندر یہی اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی تاثیر رکھی ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین برائی سے روک لیتا ہے، وہ نماز اس بندے کو بے حیائی، فحاشی، عریانی، برے کاموں سے روک لیتی ہے، اور با حیا اس بندے کو بنا دیتی ہے، نیک پسند بنا دیتی ہے۔ آج جو لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کیبل پر ڈراموں، ٹی وی کے سامنے نیٹ کیبل کے اوپر جیسے بے حیا پروگرام، شو چلتے ہیں، تو یہ ایسے پروگرامات کو دیکھنا حقیقت میں یا تو وہ بے نمازی ہیں، اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی نماز حقیقت میں مردہ نماز ہے، ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ایسے ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن کاموں سے ہماری نمازوں کو ضائع ہونے کا خدشہ اور ڈر لاحق ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی کامیابی کی پہلی چابی ہے جس سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور بخششوں کے سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آخر میں عزیز محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہماری نماز کو ایسا بنا دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور سعادت کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔